خداوند یسوع مسیح ناصری کے بزرگ اور مقدس ترین نام میں خداوند کے لوگوں نوید ملک آج آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ خداوند کی تعریف اور جتنا بھی شکر کروں وہ بہت کم ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق، اس کے ارادہ کے مطابق اور پھر اس کے خاص بلاوے کے مطابق میں آج آپ کی خدمت میں کلام کی باتیں شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے پلان اور اس کے منصوبے بہت عجیب ہیں۔ میں ان کے لیے اس خداوند کا انتہائی ممنون ہوں۔ پروگرام خدا کی آواز میں آپ کے ساتھ مل کر میں مقدس یوحنا رسول کی ملہم انجیل سے سیکھ رہا ہوں۔ ہم پہلے باب کی 27 آیت تک پہنچے اور ہم آج 28 آیت سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے 26 اور 27 میں یہ دیکھا کہ یوحنا کو جب فریسیوں کی طرف سے آنے والے ایک وفد نے پوچھا کہ تو کون ہے، وہ نبی بھی نہیں، ایلیا بھی نہیں، مسیح بھی نہیں، تو تعارف تو کرا۔ تو یوحنا ان کو یہ کہتا تھا کہ میں اصل میں پانی سے تم لوگوں کو بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن میرے بعد ایک ایسا آنے والا ہے، بلکہ تمہارے بیچ میں کھڑا ہے، جس کے جوتی کے تسمے بھی کھولنے کے میں لائق نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور 28 آیت میں یوحنا کہتا ہے یہ باتیں یردن کے پار بیت عنیہ میں واقعہ ہوئی، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ ایک تھرڈ پرسن کے طور پر یوحنا اپنے آپ سے متعلق کہتا ہے کہ یہ باتیں یردن کے پار وقوع پذیر ہوئی ہے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں یوحنا لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا۔ یوحنا اصطباغی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل کا لکھنے والا اور ہے، وہ یوحنا اور ہے، لہذا یہ لکھاری یوحنا اس یوحنا کے بارے میں جو بپتسمہ دینے والا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یردن کے اس پار یہ واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ یہ ایک کلیئر بات ہمیں کلام خدا سے ملتی ہے، جغرافیائی اعتبار سے وہ یہ بات کرتا ہے کہ کہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا اور خداوند یسوع مسیح کا ظہور کہاں اس پر ہوا۔ اور پھر ہم جب 29 آیت میں دیکھتے ہیں تو یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بابت کہتا ہے کہ اس نے جب یسوع کو دیکھا تو پھر کیا کہا؟ 29 آیت، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ یوحنا نے
جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے دریائے یردن پر بپتسمہ دیتے ہوئے دوسرے دن خداوند یسوع مسیح کو سامنے آتے ہوئے دیکھا، پہچان گیا۔ بہت شاگرد کر چکا تھا، لیکن اب ان تمام شاگردوں سے وہ یہی بات کہتا ہے کہ اب تم میرے پیچھے نہیں، اب تم میری طرف نہیں دیکھو، اب دیکھو اس کو جس کی طرف اشارہ کر کے یوحنا نے کہا، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو گناہ اٹھا لے جانے والا آ گیا آسمان سے زمین پر، اس نے صرف کرسچنوں کے گناہوں کو نہیں اٹھایا، دنیا بھر کے لوگوں کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے، اپنے اوپر لے لینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اور اس نے خود اپنے خون سے اپنی جان دے کر گناہگار انسان کی قیمت ادا کی۔ مجھ جیسے لوگ جو مسیحی خاندان میں پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے لیے بھی اس نے اپنی جان دی، اور اب غیر قوموں میں سے بھی وہ تمام لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نرالا، عجیب، واحد اور عظیم نجات دہندہ ہے۔ دنیا کے تمام لوگوں کو A to Z جتنے بھی ہیں، ان تمام کو نجات پانے کی ضرورت ہے، لیکن نجات دینے والا واحد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کے پاس آنے سے گناہگار انسان گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے۔ ہم اسی خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں کی جانے والی تمام تر قربانیوں، جو بروں کی قربانیاں تھیں، ان تمام قربانیوں کی اصل حقیقت ہے، کیونکہ وہ تمام قربانیاں جو عہد عتیق میں کی جاتی تھی، وہ کسی آنے والی معتبر، حتمی، فائنل اور آخری قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی، اور وہ قربانی خداوند یسوع مسیح کی تھی۔ ہم نے جان لیا کہ قائن کی قربانی کیوں نامقبول ٹھہری اور ہابل کی کیوں قابل قبول اور مقبول ٹھہری۔ اس لیے کہ قائن جو اپنی محنت کا ثمر لے کر آیا تھا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نجات ہمارے کسی کیے کے سبب سے نہیں، بلکہ خداوند کی طرف سے کیے گئے پر ایمان لانے کے سبب سے ہے۔ ہابل کی قربانی اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ خدا کا برہ جو آنے کو تھا، اس کی قربانی کے سبب سے گناہگار انسان کی معافی ہوگی۔ اسی لیے ہابل کی جانے والی جو برے کی قربانی تھی، وہ خداوند قدوس کے حضور مقبول ٹھہری ہے۔ اب ہم جان گئے کہ جب بزرگ ابراہم اپنے بیٹے اسحاق کو کوہ موریا پر قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، اور اس وقت نوکر یعنی خادم پیچھے رہ گئے،
अब्राहम, इसहाक और गधा जिस पर लकड़ियां लदी हुई थी, पहाड़ पर चले जाते हैं और फिर इसहाक अपने बाप अब्राहम से पूछता है, अब्बा, छुरी भी है, लकड़ियां भी है, रस्सी भी है, लेकिन ये बता कि वो बर्रा कहां है जिसको हम ज़बह करेंगे। फिर बुजुर्ग अब्राहम जवाब देता है कि वो बर्रा खुदावंद आप मुहैया करेगा। यहोवा यरी, यानी खुदा जो प्रोवाइडर है, जो मुहैया करता है, उसकी बात यहां पर की जा रही है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हम जाने के अब्राहम ने ईमान के साथ कहा था ना कि खुदा का बर्रा, खुदा खुद मुहैया करेगा, वो मुहैया होगा। वो बर्रा है जो कलवरी के पहाड़ पर सारी दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाने के लिए मुहैया हुआ है। उस कलवरी के बर्रे के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करने वाले हूं और उसके नाम की तारीफ करने वाले हूं, और मसीहा की इस अजीम तर कुर्बानी का जिक्र हम कौमों और उम्मतों में करने वाले हों, ताकि लोग मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें। अजीजों, आए हम उसकी कुर्बानी से कौमों और उम्मतों को मुतारफ करवाएं और हम लोगों को बताएं कि खुदा का बर्रा आपके गुनाह उठा ले जाता है। अपना आप उसके सुपुर्द करें, उसके लिए जिएं, ताकि उसका जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम आसमान पर उन तमाम लोगों को भी जो आज हमारी मुखालफत करते हैं देखेंगे, और यूं खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से बखूबी जाहिर होगा। मेरी दुआ है कि आसमानी बाप, शुक्र हो तेरी इस अजीम मोहब्बत के लिए और उस बर्रा के लिए जो तूने हमारे लिए कलवरी के पहाड़ पर मुहैया किया। वही पहाड़ जहां तूने अब्राहम के लिए मेंढा मुहैया किया। हम शुक्रगुजार हैं तेरी इस अजली और अबदी मोहब्बत के लिए कि इस कलवरी के बर्रा पर ईमान लाने के वसीला से हम नजात, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी के हकदार ठहरते हैं। पिता, शुक्रगुजारी के साथ अब हम दुआ करते हैं कि मुझे भी और मेरे इन तमाम सामईन को भी पाक रूह की कुदरत से छू ले, हमारी जिंदगियों में एक अजीब काम कर, ताकि हम बहुतों तक इस इंजील के पैगाम को पहुंचाने वाले हों और लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। आसमान की बादशाही और ज्यादा वसअत पाती चली जाए और तेरा नाम हम कमजोर और बेवजूद लोगों के वसीला से और ज्यादा इज्जत और जलाल पाता रहे। शुक्र अदा करता हूं तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए जो बयान से बाहर है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हमारी दुआ तेरे हुजूर मानिंद बखूर के पूछे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से ये दुआ मांगता हूं, आमीन। सामईन कराम, मैं इस वक्त लंदन में अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद हूं।
آپ دعا کیجئے کہ ایک ایک لفظ مپا تلا ہو اور خداوند کے جلال کا سبب ہو، اور جو باتیں کہی جائیں وہ بہتوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ، اینڈ گاڈ بلیس یو۔